صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ یہ سوال دونوں طرف سے کیا جاتا ہے۔ ایک مکتبہ فکر جو صحابہ سے بیزار ہے وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ صحابہ جیسے لوگ انہوں نے یزید جیسے کمینے کی بیعت کیوں کر لی، اور دوسرے جو یزید سے کچھ ہمدردی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید میں کچھ تھا تو صحابہ نے بیعت کی، ورنہ وہ کیوں بیعت کرتے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ یہ سوال بھی دونوں طرف سے کیا جاتا ہے۔ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ کیسے صحابہ تھے کہ حسین کو اکیلا جانے دیا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ اگر یزید حق پر نہ ہوتا تو صحابہ ضرور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے۔ ان دونوں سوالوں کا مکمل تحقیقی جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز وہ جرح تعدیل کا باب ہے۔ اگر ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہیں پر نکھر کر سامنے صاف ہو جائیں گی کہ وہ جو روایات ہیں، ان کے جو راوی ہیں، ان کی جو حیثیت ہے اس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے قطع نظر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ساری روایتیں ٹھیک ہیں، اور جتنے صحابہ جن کے بارے میں آیا ہوا ہے تعداد کے میں کہ انہوں نے بیعت کی تھی، اس پہ بات کرتے ہیں کہ بیعت کیوں کی تھی۔ دیکھیں جتنے بھی صحابہ نے بیعت کی، کسی نے بھی یزید کے کہنے پہ بیعت نہیں کی، سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کی زندگی میں بیعت کی۔ اور اگر آپ صحابہ اکرام کی تاریخی وفات کو اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً جنہوں نے بیعت کی تھی 99 نہیں تو 95% صحابہ اکرام کا انتقال 60 ہجری سے پہلے ہوا۔ یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو باقی رہے ان کے سامنے یزید کا ظلم، فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، اور جب یہ ظلم ان کے سامنے ظاہر ہوا واقعہ کربلا کی شکل میں، فسق و فجور ان کے سامنے ظاہر ہوا، جو قاصد گئے تھے انہوں نے یزید کی حرکتوں اور کرتوتوں کو دیکھ کر آ کر بتایا، تو اہل مدینہ نے بالاتفاق سب نے ان کی یزید کی بیعت توڑ دی، بلکہ اس کے عامل کو گرفتار کیا، اس کے جتنے عمال تھے ان کو نکال دیا، اور مدینہ منورہ پر اپنی الگ عملداری کا اعلان کر دیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ یعنی سب نے بیعت توڑ دی۔ اسی لیے پھر یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ بیعت توڑنے کی وجہ سے یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور وہ تاریخ کا باب رقم کیا کہ بہت سارے صحابہ کو شہید کیا گیا، اور گھروں کی عزتیں اور حرمتیں پامال کی گئی، مال لوٹے گئے، اور 3 دن تک مسجد نبوی کو اذان سے محروم رکھا، جماعت سے محروم رکھا۔ یہ ظلم، تاریخ کا بہت بڑا ظلم، یہ اسی لیے ہوا کہ صحابہ اکرام نے اس کی بیعت توڑ دی۔ اس بیعت توڑنے کے بدلے میں ظالم نے اتنا بڑا ظلم مدینہ منورہ پر کیا۔ دوسرا جو سوال تھا کہ صحابہ حضرت امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے، تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے اعلان کر کے تو صحابہ نہ جاتے تو پھر سوال بنتا تھا۔ اب حضرت امام حسین تشریف لے جا رہے، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے، اپنی گھر کی عورتوں کو لے کے جا رہے، اس کا مطلب یہ تھا وہ جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ اگر وہ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تو مدینہ کو اپنی حکومت وہاں اس کا اعلان کرتے، اسے اپنی اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے، اور چاروں طرف سے جتنے پروانے تھے وہ حضرت امام حسین کے گرد جمع ہوتے، تو نہ یزید باقی رہتا اور نہ اس کی نسل باقی رہتی۔ لیکن حضرت امام حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام نہیں گئے۔ 12 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور راستے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین سے یہی عرض کی کہ نواسہ رسول آپ اجازت دیں، 5000 کا مسلح لشکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے رد کر دی ان کی یہ عرض، کیونکہ حضرت حسین لڑنے کے لیے ہی نہیں گئے۔ تو لہٰذا یہ دونوں جو سوال ہیں، ان دونوں کے جواب تسلی بخش آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا تھی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔